إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى في موضع آخر: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال تعالى في موضع آخر: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. محترم حاضرین کرام، سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، بزرگی بڑائی بیان کرنی ہر مسلمان پر ضروری ہے. اس کے بعد نبی آخر الزمان امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں. خطبہ حاجہ اور خطبہ مسنونہ کے بعد سب سے پہلے تو اپنے بھائیوں سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج کچھ تنسیق اور ترتیب میں گڑبڑی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پروگرام جس طریقے سے صحیح ٹائم پر شروع کرنا چاہیے شروع نہیں ہو سکا. اس لیے آپ حضرات سے میں معذرت خواہ ہوں. میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر مہینے کے چوتھے ہفتے میں مبرز اسلامک سینٹر جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شعبہ اردو کا ماہانہ پروگرام ہوتا ہے. اور کبھی میں یا اس کے علاوہ دوسرے مشائخ جو اس ملک میں موجود ہیں، مختلف جالیات میں کام کرتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ دینی پروگرام ہے، اس میں ایک تو آپ حضرات خود ہماری مدد فرمائیں، ہمارا تعاون فرمائیں. اگر کہیں ایسی تنصیب کا مسئلہ ہو جائے تو خود کوشش کریں پہنچنے کے لیے. یہ بھی دین کا کام ہے. بہرحال
یہ چند باتیں تھیں جو ضروری میں سمجھتا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں. اب ہم آ رہے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. آپ حضرات نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا اعلانات میں کہ آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے زبان کی حفاظت. زبان کی حفاظت. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں، اے سب سے افضل مخلوق، میں نے تم کو پیدا کیا اور سب سے بہترین صورت میں، سب سے بہترین وضاحت میں اور سب سے اچھی تصویر آپ کی بنائی. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. اللہ ایسا ذات ہے جس نے تمہاری تصویر بہت اچھی تصویر بنائی، حسن صورت نکھارا. تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. کہ اے لوگوں، کیا میں نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی یا ایک زبان نہیں بنایا؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اور پھر میں نے دو راستے دکھائے، دو راستے، ایک اچھا اور ایک برا. اور پھر انہی چیزوں سے آپ اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھیں، زبان کو استعمال کریں، عقل سے سوچیں اور یہ دیکھیں کہ کون سا راستہ اچھا ہے، اس راستے کو آپ اپنائیں، اس پر عمل کریں. میں کہہ رہا تھا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس میں زبان کا لفظ استعمال کیا ہے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. یعنی زبان ہم نے دی ہے. معلوم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت جو دی ہے اس کا ہمارے اوپر احسان جتلا رہا ہے کہ ہم نے جو زبان دی ہے یہ ہم نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر. مثال کے طور پر کچھ ایسے بھائی ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے محروم کر دیا ہے. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بہت سارے لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بول نہیں سکتے ہیں، اور جو نہیں بول سکتا ہے پھر آپ جانتے ہیں کہ کتنا وہ عاجز ہو جاتا ہے، اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا ہے، اور پھر وہ دوسرے طریقوں کا استعمال کرتا ہے، ہاتھ کے اشارے اور اس طریقے سے مختلف قسم کے لوگوں کو سمجھانے کی. لیکن جس کو زبان مل جائے یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الرحمن. الرحمن قسم ہے رحمان کی، اپنے ذات کی قسم کھا رہا ہے. الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے کہ جس نے انسان کو قرآن سکھلایا ہے. خلق الانسان، اور انسان کی تخلیق کی ہے. علمہ البیان، اور پھر اس کو بولنا سکھایا ہے. پھر اس کو بولنا سکھایا، پیدا کیا اور پھر اس کو بولنا سکھایا کہ انسان بول سکے، اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکے. تو یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے میرے بھائیو. زبان جو ہے بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور اس کی افضلیت اور اس کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لغت تھی. وہ اپنی بات، اپنی معافی ضمیر کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتے تھے، اور انہوں نے پھر اللہ رب العالمین سے کیا کہا؟ کہا اللہ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِجْلًا يُصَدِّقُنِي. کہ اللہ تجھ کو تو معلوم ہے کہ میری زبان صاف نہیں ہے، میں اپنی معافی ضمیر کو اچھے ڈھنگ سے، اچھے اسلوب میں ادا نہیں کر سکتا ہوں، تو اے اللہ میرا ایک بھائی ہے، وہ مجھ سے بہت ہی اچھی اس کی زبان چلتی ہے، وہ بہت اچھا بولتا ہے، اس کا اسلوب بہت بہترین ہے. جب وہ بات کرتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو لوگ اس کی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو اے اللہ تو اس کو میرے ساتھ بھیج، میرا نائب بنا دے، تاکہ وہ میرے ساتھ رہے اور میری باتوں کو وہ سمجھا سکے اچھے طریقے سے. تو یہ فضل اور یہ اہمیت ہے زبان کی کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کی، درخواست کی اس کے بارے میں. تو میرے بھائیو یہ زبان جو ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ بہت ہی اہمیت ہے، اس کی بہت ہی اہمیت ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں نعمت دی ہے، اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جو اتنی بڑی
ہم کہاں استعمال کریں، اس کو ہم کس ڈھنگ سے استعمال کریں، کس طریقے سے استعمال کریں. یہ زبان میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ جس دین پر ہم چل رہے ہیں اس دین میں آدمی بغیر زبان کے استعمال کیے بغیر داخل نہیں ہو سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے مجلس میں ایک شخص نمودار ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بتلا رہے ہیں، غالب کہتے ہیں کہ وہ شخص تو ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا اور وہ شخص اس کے چہرے سے، اس کے پوشاک سے، اس کے لباس سے یہ بھی نہیں ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ شخص مسافر ہے. اور یہ تو بات ہوئی اور اس نے کیا کیا، اتنی ڈھٹائی کے ساتھ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا کر کے اور اپنے ران پر اپنے دونوں ہاتھ کو رکھ کر کے اور پوچھتا ہے کہ اے نبی بتلائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے. آپ جان رہے ہیں کہ یہ زبان کی گواہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ. اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور پھر یہ گواہی دو کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب آدمی گواہی دے گا تو کس سے گواہی دے گا؟ ہاتھ سے گواہی دے گا، آنکھ سے گواہی دے گا، دل سے گواہی دے گا؟ نہیں، بلکہ زبان سے گواہی دے گا، زبان سے بولے گا. النطق بالشہادتین، یعنی زبان سے بولنا. جب تک کہ آپ زبان سے ادا نہیں کریں گے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ شخص مسلمان ہے کہ نہیں ہے. تو زبان کی میرے بھائیوں بہت ہی اہمیت ہے. اسی زبان سے ہم اپنے دین میں داخل ہوتے ہیں اور اسی زبان سے ہم اپنے رب کی توحید کا اقرار کرتے ہیں. اسی زبان سے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں. یہی زبان ہے. تو میرے بھائیوں یہ زبان کی بہت ہی اہمیت ہے. میں نے بتایا کہ آدمی بغیر زبان کے استعمال کیے اپنے دین میں داخل